آپ نے رزق کی دعا کی ہے وہاں پہ تاکہ مدینے میں جو لوگ آئے بھوکے نہ رہے. سچی بات ہے, مدینے میں کوئی چلا جائے, مدینے پاک میں آج بھی کوئی چلا جائے, وہاں جا کے آپ دل میں کوئی چیز مانگے تو صحیح نا, نبی پاک کے روزے پر جا کے حضور کے واسطے وسیلے سے دعا مانگے تو صحیح نا. آپ کی دعا بعد میں ختم ہوگی, عطا پہلے ہو جائے. اور جو مدینے جاتے ہیں انہیں پتا ہوگا, تجربہ ہوگا مدینے کے حسن خوبصورتی کی کیا بات ہے. اللہ اکبر. ایک حسن وہ ہے کرتے ہیں جو ہماری. تو آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو آیت کریمہ میرے بیان کا موضوع ہے, قرآن مجید کا پارہ نمبر ہے 14, سورت کا نام ہے سورہ نحل, اور اس کی آیت نمبر ہے 41, 41 نمبر آیت. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے, اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے, کسی طرح لوگ جانتے. تو پیارے محترم عاشقان رسول, آج کا پربہار حج کا پربہار موسم ہے. حج کے جو ہے نا دن قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. خوش نصیب سعادت مند عاشقان رسول حج کی سعادت اس دفعہ حاصل کریں گے ماشاءاللہ. طواف کعبہ نصیب ہوگا انہیں, پھر صفا مروہ کی وہ سعی کریں گے, مینا پہ حاضری ہوگی, میدان عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا. یہ ساری سعادتیں لوٹنے کے بعد یا اس سے پہلے عاشقان رسول کے دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیسے ہوں, آنکھوں میں آنسو لیے تڑپتے لرزتے ہوئے خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں روضہ پر نور پر حاضری دیں گے. یہ کیسے خوش نصیب اور لکی اور خوش قسمت لوگ ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در کی حاضری کی اجازت عطا فرمائی ہوگی. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں, جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں, وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پہ بلا لیتے ہیں. اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو, مدینے کی حاضری کا اذن ملے, مدینے پاک میں حاضر ہو کر شفاعت کی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگنے کا اللہ ہمیں بھی موقع عطا فرمائے. تو ہم نے ابتدا میں ایک آیت کریمہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی, آپ نے اس کا ماشاءاللہ ترجمہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, یہ توجہ سننے والی بات ہے. اللہ یہاں پہ فرماتا ہے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں, یہ کتنی پیاری بات ہے, اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں کیا کیا, اپنے گھر بار چھوڑ دیے, اس کے بعد ان پہ ظلم کیا گیا. یعنی وہ صحابہ کرام جو مکہ پاک میں رہے, ان کے کلمہ پڑھ لینے کے سبب جو ہے اسلام میں داخل ہو کر غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لینے کی وجہ سے کفار مکہ جو تھے وہ ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے, ان پہ پتھر مارتے تھے, ان کے جسم پر پگھلی ہوئی چربی ڈالتے تھے, ان کے جو ہے نا گلے میں کپڑے کا جو ہے نا وہ رسہ بنا کے گلے کے اندر پھندا بنا کے وہ کھینچتے جس سے جو ہے نا اذیت ہوتی, اور کسی صحابی پر جو ہے کوڑے برسائے جاتے, کسی کا کھانا پینا جو ہے نا بند کر دیتے. الغرض سینکڑوں قسم کی مصیبتیں جنہوں نے برداشت کی, مگر ان کے قدم پھر بھی نہ ڈگمگائے. یہ ایمان پر پہاڑ کی طرح جو ہے نا ثابت قدم رہے,
نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنی زمینیں، اپنا وطن، اپنے کھیت، اپنی فصلیں، اپنے جانور، یہاں تک کہ اپنا ملک، اپنا سٹی، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑ کر مکہ مبارکہ سے ہجرت کرنا پڑی. یعنی مکہ چھوڑنا پڑا، ایسی مقدس جگہ مکہ جہاں پہ کعبہ ہے، جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، جہاں پہ سبحان اللہ تبرکات ہیں، اس جگہ کو صحابہ کو چھوڑنا پڑا. اب چونکہ یہ اپنا دین بچانے کی خاطر صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، ساز و سامان، زمین، وطن چھوڑ رہے تھے. اب یہ جو چھوڑنے کا منظر تھا، جس لمحے یہ صحابہ چھوڑ کے جا رہے تھے، قربانی دے رہے تھے، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے اعلان کیا، فرمایا ان کے لیے 2 انعامات ہیں. سنیے گا کیا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ان کے لیے 2 انعامات کا ذکر اللہ نے کیا. فرمایا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. یہ ہماری خاطر جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، زمین چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میری خاطر اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں رب انہیں اچھی جگہ عطا کروں گا. یعنی انہوں نے اپنے گھر، جہاں پہ پیدا ہوئے، جہاں پر انہوں نے بچپن گزارا، جہاں پہ جوانیاں گزاری، وہ گلیاں، وہ گھر چھوڑ کر یہ جا رہے ہیں. تو اب انہیں دنیا میں رہنے کے لیے حسین ترین مقام عطا کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ نوازش تھی. پہلا انعام جو دنیا میں نصیب ہوا، اللہ نے فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ. یہ پہلا انعام اللہ نے ان کو دیا. فرمایا اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا. کسی طرح لوگ جانتے، لوگوں کو علم نہیں ہے کہ آخرت کا ثواب کتنا بڑا ہے. یعنی دنیا میں اچھے ٹھکانے، اچھی جگہ، اچھے گھر، اچھے مقام، اچھے جو ہے نا رہائش، اچھے علاقے کے ساتھ ساتھ فرمایا انہیں بہت بڑا اجر و ثواب بھی دیا گیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی ان مقدس شانوں پر ذرا غور کریں. اور آج ہم سفر حج، سفر مدینہ کی اگر سعادت حاصل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ روزے رکھتے ہیں، کیا ہم میں سے کسی کے پاس ان نیکیوں کی قبولیت کی گارنٹی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے؟ نہیں کہہ سکتے. ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں جناب جو میں نے نماز پڑھی ہے رب نے قبول کر لی. آپ کہیں گے پتہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی، اللہ قبول کرے، اللہ منہ پہ مار دے. ہم روزے رکھتے ہیں، ابھی رمضان گزرا، ہم کہیں جناب میں نے جو اس دفعہ روزے رکھے ہیں نا میرے روزے قبول ہو گئے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی کھڑے ہو کے اعلان کر سکتا ہے، یہ بات کر سکتا ہے کہ میں نے اعتکاف کیا، میرا اعتکاف قبول ہو گیا؟ کوئی نہیں کر سکتا. ہم بڑے ذوق شوق کے ساتھ مدینے جا بھی سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ نیکیاں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئی مرنے سے پہلے ہم جان نہیں سکتے. ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں یاد رکھیے گا صحابہ کی یہ شان ہے. جی ہاں، صحابہ وہ عالی شان رتبے والے ہیں کہ جنہیں الحمدللہ قرآن پاک کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، آیتیں آ کے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے بتا رہے صحابہ تمہارا یہ عمل قبول ہے، صحابہ تمہارا حج کرنا قبول ہے، تمہارے روزے رکھنا قبول ہے، تمہارا جو ہے نا عمرے کرنا قبول ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہے. اور ساتھ میں فرمایا قبول بھی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی تمہارے لیے. چند مثالیں عرض کروں گا. حضرت مولا علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیجئے 4 درہم تھے. کتنے درہم تھے جی؟ توجہ کیجئے گا، بڑے غور سے سننے والی بات ہے ناظرین. 4 درہم تھے مولا علی کے پاس. آپ نے 1 درہم رات کو، 1 درہم جو ہے نا دن میں، 1 چھپا کر یعنی خفیہ طور پہ، اور 1 جو ہے اعلانیہ طور پہ آپ نے صدقہ کیا. 4 درہم تھے، 1 کو آپ نے رات کے اندر کیا، 1 کو دن کے اندر کیا، 1 کو چھپا کے کیا، 1 کو اعلان کر کے واضح طور پہ کیا.
صدقہ کر دیا. اللہ پاک نے مولا علی کے اس عمل پر قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دیا. فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار. فرمایا وہ لوگ، توجہ سنیے گا، وہ لوگ، یہ مولا علی کی شان میں اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا. فرمایا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں اور پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر آگے اللہ فرماتا ہے ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا عمل اللہ کو اتنا اچھا لگتا تھا. یعنی آپ سوچیں ان کی نیت کتنی ستھری ہوتی ہوگی. وہ کوئی نیکی کرتے تھے نا تو نیت اتنی اچھی ہوتی تھی کہ اللہ کو پسند آتا تھا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرما کے اعلان کر رہا ہے کہ اے صحابہ تمہارا یہ کام پسند آیا ہے. کاش کبھی ہمیں بھی خواب میں بشارت ہو جائے جو فلانا کام نہیں کیا تھا، وہ جو مسجد نہیں بنائی تھی، وہ جو مدرسہ نہیں بنایا تھا، وہ جو اعتکاف نہیں کرایا تھا، وہ جو نیکی نہیں کی تھی وہ قبول ہو گئی. یہ بشارت ہوتی ہے. کبھی اس جذبے کے ساتھ کریں کہ خواب میں بشارتیں ہوں. صحابہ کرام مغرب کے بعد، جی ہاں، اوابین کے نوافل پڑھا کرتے تھے. ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، سارے نہیں پڑھتے، خوش نصیب پڑھتے ہیں. اعتکاف میں ہم نے روٹین بنائی تھی ماشاءاللہ، اوابین کے نوافل یہاں پہ پڑھاتے تھے. معتکف ماشاءاللہ آپ میں سے کون کون ہے یہاں پہ جو جس نے اعتکاف کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے ماشاءاللہ. جو اعتکاف میں اسی مسجد میں بیٹھے تھے ماشاءاللہ، چند عاشقان رسول نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ اوابین کے نوافل پڑھے تھے نا جی ماشاءاللہ، پڑھے تھے نا ماشاءاللہ. تو اب اس کو کنٹینیو آگے بھی جاری رکھنا ہے. بہرحال صحابہ کرام مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھا کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لہم. فرمایا تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے. یعنی ان کے نوافل کی قبولیت کی خبر بھی دی اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے وہ جزا بھی تیار کی گئی ہے. اس کی خبر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور کسی کو نہیں پتا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مہمان کی مہمان نوازی جو ہے وہ اس شان کے ساتھ کی، اس ماشاءاللہ عظیم انداز سے کی. حضرت ابو طلحہ جو ہے نا خود آپ بھوکے رہے، آپ نے خود نہیں کھایا، سب کھانا جو ہے نا جو پڑا تھا مہمان کو کھلا دیا. اب اللہ پاک نے ان کی مہمان نوازی کو قبول فرما لیا، مہمان نوازی کو قبول کیا. سنیے گا، اور پھر ساتھ میں قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہو گئی. قرآن کی آیت آ گئی، کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو وہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی اللہ فرما رہے یہ جو مہمان نوازی کی ہے نا یہ بندے اس طرح کے لوگ کیا ہیں؟ یعنی اپنا کھانا، خود بھوک لگی ہو بندے کو اور بھوک سے بری حالت ہو اور اس کیفیت میں دروازے پہ کوئی مہمان آ جائے اور اس کو پیش کر دینا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا عمل تھا. اور جب اتنی للہیت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے. یہ شان ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ پاک کی کیسی کرم نوازی ہوتی. دیکھیں ماشاءاللہ ادھر جو ہے نا یہ حضرات نیکی کرتے تھے، ادھر قبول ہو جاتی تھی. یہاں بھی دیکھیے صحابہ کرام نے ہجرت کی، جو موضوع تھا جس پہ گفتگو چلی، ہجرت کی تو اللہ پاک نے آیت کو اتار دیا. ان کے لیے فرمایا دو طرح کے انعام ہیں. فرمایا انہیں دنیا میں ایک تو اچھی جگہ انہیں ملے گی، حسین ٹھکانہ ملے گا، اور آخرت میں اس بات کا اجر دیا جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. یعنی جو صحابہ مکہ چھوڑ کر مکے سے ہجرت کر رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ رہے تھے، انہیں دنیا میں حسین، سب سے جو حسین ترین جگہ تھی وہ ٹھکانہ دے دیا. اب آپ ذرا غور کیجئے، ذہن پر زور دیجئے اور بتائیے صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو انہیں دنیا میں کون سا ٹھکانہ عطا کیا گیا ہوگا؟ ذرا تصور لائیں.
वो कौन सी जगह होगी? मक्का छोड़ रहे हैं, वो कौन सा मकाम है जो हसीन तरीन मकाम है, सबसे अच्छी जगह है? तो याद रखिएगा वो मदीना पाक था। मक्का छूटा तो कहाँ गए? मदीना। प्यार से कहिए मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना के नाम में भी मिठास है। मदीना बोलते हुए अच्छा लगता है, मजा आता है ना यार। मदीना बोलने में इतना मजा है तो मदीना देखने में कितना मजा होगा। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा है मदीना। तो पता चला इस मकाम पर रब्बे करीम ने मदीना तैयबा को हसना यानी हसीन जगह खिताब किया। इस लफ्ज का माना समझिए। इमाम रागिब इस्तिफानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मफहूम, हर वो चीज जिसे देखकर ताजगी मिले। तवज्जो कीजिएगा, हर वो शहर जिसको देखकर क्या मिले जी? ताजगी, रिफ्रेशमेंट। आप यानी ताजा हो गए बिल्कुल माशाल्लाह, जिसमें रगबत, इंटरेक्शन हो, रगबत गालिब हो, उसे कहते हैं हसन। उसको क्या कहते हैं? हसन। अगर मौनिस हो तो उसे कहते हैं हसना। जिसे देखकर चेहरा, फेस तरोताजा हो जाए उसे कहते हैं हसीन, हिस्सी। और जिसे देख के अक्ल तरोताजा हो जाए उसे कहते हैं हसीन अक्ली। और जिसे देख के रूह ताजा हो जाए उसे कहते हैं हसीन हवाई, हसीन कल्बी या रूही कहते हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं आयत करीमा में मदीना पाक को जो हसना फरमाया गया है, इससे सिर्फ जाहिरी हुस्न मुराद नहीं बल्कि बातनी यानी अंदर का छुपा हुआ हुस्न भी मुराद है। अब आयत करीमा का मतलब समझिएगा। जिन्होंने हिजरत की उन्हें घर बार छोड़ा, उन्होंने मक्का पाक छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने बदले में उन्हें ऐसा हसीन तरीन मकाम अता फरमाया, ऐसा हसीन ठिकाना अता फरमाया जिसे देख के उनके चेहरे तरोताजा हो गए, जिसे देखकर तबीयत खुश हो गई, अकल खुश हो गई, रूह खुश हो गई। और वो कौन सी जगह थी? वो शहर मदीना था। साहबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ना आदत करीमा थी, जब सफ़र से वापस आप मदीने आते, अल्लाह हमें भी ले जाए माशाल्लाह। हजूर की ये आदत थी जब आप सफ़र करते और सफ़र से वापस आते तो मदीना शरीफ जब आप आते तो अपने कांधों पर ना चादर उतार लेते थे। जो कांधों पर आपकी चादर होती थी हजूर की, तो आप उसको उतारते और फरमाते हाज़िही अरवहुन तय्यिबा, ये पाकीज़ा हवाएं हैं। यानी मदीने की हवाएं आप लेते थे और साथ क्या फरमाते थे? मदीने की हवाएं भी, ये हदीस पाक है, यानी मदीने की हवा में भी जो है ना ताजगी है, रिफ्रेशमेंट है। यानी कोई मरीज बंदा वहाँ पे चला जाता है, बीमार बंदा चला जाता है, तो वो सिर्फ जो है ना वहाँ जाके मदीने की हवा लगवा ले। वो इतनी खूबसूरत ताज़ा हवा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि उसमें भी शिफा है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पसंद फरमाते थे कि चादर इन हवाओं को रोक ना ले, लिहाजा चादर उतार देते और मदीने की हवा जो है जिस्म मुक़द्दस पर लगवाते थे। तो ये हमारे लिए भी है ना कि जब आप मदीने जाए ना तो कोशिश करें फिर रज के हवा लगवाएं, खुल के हवा लगवाएं, पूरी बॉडी पे लगे। वो जिसका शहर भी है ऐसा प्यारा, जहाँ की रात दिन से सिवा है, क़ज़ाए फ़िज़ाए तैबा पे कुर्बान जाऊं, नसीम खुद सी जिसकी हवा है। खुल्द कहते हैं जन्नत को, यानी शायर कहता है उस मदीने की हवा पे भी मैं कुर्बान जाऊं, फिदा जाऊं कि जिस मदीने की हवा भी जो है ना ऐसा लगती है कि जन्नत से आ गई। हज़रत अनस मजीद फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना मदीने के दरो दीवार, गलियों, जी हाँ, और दरख्तों को देखते तो उन्हें अपनी सवारी मुबारक मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत की वजह से हजूर जो है अपनी सवारी को तेज फरमा देते थे। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना प्यार करते थे मदीने से कि मदीने के दरख्तों को देखते, मदीने की दीवारों को देखते, मदीने की हवा को फील करते, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते? अपनी सवारी को तेज कर देते। तो जो लोग मदीने जा रहे हैं
اب جا مدینے رہے ہیں، پھر جناب پکنک شروع کر دی، گھومنا شروع کر دیا، شاپنگ شروع کر دی، وہاں سے بستر لا رہے ہیں، وہاں سے زیور لا رہے ہیں، وہاں سے جناب گڈو پپو کے نا کپڑے لا رہے ہیں، وہاں سے کوئی اور سامان لا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی اور چیز لا رہے ہیں۔ بھائی جو چیزیں پاکستان میں ملتی ہیں آپ کے اپنے ملک سے مل جاتی ہیں، شاپنگ یہاں بھی کرتے ہیں، جو چیز پاکستان میں نہیں ملتی آپ وہاں وہ لیں۔ اور وہ کون سی شہر؟ دیدار مدینہ۔ آپ مدینے کا بار بار دیدار کریں، کوشش کریں اپنے آپ کو مدینے میں ہی رکھیں۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری کو تیز فرماتے آپ کا عمل کیا ہوتا؟ پھر یوں دعا فرماتے، اللہم اجعلنا، دعا کا ترجمہ سنیے، اے اللہ پاک ہمارے لیے مدینے میں اچھا ٹھکانہ اور وسیع رزق مقرر فرما دے۔ یعنی مدینہ وہ جگہ ہے جس کے لیے دعا سرور کونین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، اور آپ نے رزق کی دعا کی ہے وہاں پہ، تاکہ مدینے میں جو لوگ آئے بھوکے نہ رہے۔ سچی بات ہے، مدینے میں کوئی چلا جائے، مدینے پاک میں آج بھی کوئی چلا جائے، وہاں جا کے آپ دل میں کوئی چیز مانگے تو صحیح نا، نبی پاک کے روزے پر جا کے حضور کے واسطے وسیلے سے دعا مانگے تو صحیح نا۔ آپ کی دعا بعد میں ختم ہوگی، عطا پہلے ہو جائے۔ اور جو مدینے جاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، تجربہ ہوگا مدینے کے حسن خوبصورتی کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، ایک حسن وہ ہے جو ہماری فانی آنکھوں کو بھاتا ہے، ایک حسن وہ ہے جو دنیا داروں کو اچھا لگتا ہے، ایک حسن وہ ہے جو فانی عقل اسے حسین کہتی ہے۔ مدینے پاک کے حسن کا کمال دیکھیے، خود خالق کائنات رب کائنات کہتا ہے مدینہ بڑا سونا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے دنیا کو کوئی ٹکڑا جس کو رب نے کہا کہ حسین ہے، لیکن ہاں ایک ٹکڑا ایسا ہے جس سے خود رب نے کہا کہ مدینہ سونا ہے، مدینہ حسین ہے۔ خود سوچئے جسے اللہ پاک سونا کہے، جسے رب پیارا کہے، رب حسین کہے، اس کے حسن کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ مولانا ریاض ستار قادری صاحب کے پیر ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور جن کی قبر جو ہے جنت البقیع میں ہے۔ آپ کو یہ سعادت ملی، آپ نے 80 سال مدینے میں گزارے، ابھی بھی الحمدللہ، یعنی 80 سال کی عمر کہاں پہ گزاری؟ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، ان کے جو پیر و مرشد ہیں، انہوں نے 80 سال مدینے میں گزارے، اور پھر خوش نصیبی دیکھیے آج بھی جنت البقیع میں لیٹے ہوئے۔ اس وقت بھی ان کی قبر کہاں پہ ہے؟ جنت البقیع میں۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، سیدی قطب مدینہ کا ان کا ٹائٹل ہے۔ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کی رہائش پر محفل ہوا کرتی، پاکستان، ہندوستان، دوسرے ممالک سے علماء کرام مدینہ منورہ آتے، وہ بھی اس محفل پاک میں بیان تقریر کرتے۔ ایک مرتبہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ مدینہ منورہ میں حاضر تھے۔ آپ نے سیدی قطب مدینہ کی رہائش گاہ پر محفل پاک میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ نے خود اپنا ایک قصہ، ایک واقعہ سنایا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فرمانے لگے مدینہ پاک میں جہاں میری رہائش ہے، وہاں سے مسجد نبوی شریف آتے ہوئے راستے میں محمد ایک مجذوب صاحب دکھائی دیے۔ مجذوب بھی اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ان پر اللہ پاک کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے، انہیں دنیا کی جو ہوس ہے اور دنیا کا جو معاملہ ہے اس سے یہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ انہیں لوگ اکثر دیوانہ دیوانہ کہتے ہیں، یار یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مینٹل ہے، لوگ دیوانہ کہتے ہیں، لیکن چھپے ہوئے دیوانوں میں بھی بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ دیوانہ، وہ مجذوب صاحب راستے میں دکھائی دیتے، مگر کبھی اس طرف کوئی خاص توجہ نہ گئی کہ کوئی عام دیوانہ سمجھ کر گزر جایا کرتا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی روڈ میں دیوانے کھڑے ہونا، ہم کہیں یار دیوانہ بندہ ہے، پاگل بندہ ہے، اگنور کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ دیوانہ مدینے میں کھڑا ہوتا تو ہم بھی جو ہے نا اسے اگنور کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا
علامہ منظور صاحب فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا سبحان اللہ روضۃ الجنت، جنت کی کیاری یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک جہاں پہ روضہ ہے اور ممبر اقدس جہاں پہ حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے، روضہ اور ممبر کے درمیان والی جگہ اس کو کہتے ہیں روضۃ الجنہ، جنت کی کیاری، اس کے درمیان والی جگہ آپ کہتے ہیں مجھے حاضری کی سعادت ملی، یا سعادتیں لوٹنے کے بعد جنت البقیع کے اندر گیا۔ اس دوران یوں ہی میرے دل میں خیال آیا، جیسے ہی خیال آیا تو سبحان اللہ مدینہ پاک وہ شہر ہے جہاں دو جنتیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ خیال آیا کہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں پہ کتنی جنتیں ہیں؟ توجہ کیجئے گا، دو۔ پہلی جنت کون سی ہے؟ روضۃ الجنت، اور دوسری جنت کون سی ہے؟ جنت البقیع۔ اسی طرح کی باتیں سوچتا ہوا آپ کہتے ہیں میں اپنی جگہ پہ رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں انہی دیوان صاحب کے قریب سے گزر ہوا۔ انہوں نے اب مجھے پکارا، مجھے آواز دی، صدا لگائی، اخی تعال، بھائی ادھر آؤ، اسمع کلامی، میری بات کو سنو۔ میں قریب ہو گیا، عالم صاحب کہتے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے شولڈر پر، کاندھے پہ رکھا۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں مجذوب جو دیوانہ تھا اس نے میرے کاندھے پہ مدینے پاک میں ہاتھ رکھا، فرمایا واللہ العظیم اللہ ہی ورسول حیا، یعنی اللہ پاک کی قسم اللہ پاک بھی زندہ ہے اور اس کی اطاعت سے اس کے نبی بھی زندہ ہے۔ واللہ العظیم، اللہ پاک کی قسم اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی اطاعت سے آپ کو مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ قسمیں اٹھانے کے بعد انہوں نے، وہ جو دیوانہ تھا اس نے پھر کہا واللہ العظیم المدینہ کلھا جنت الفردوس، اللہ پاک کی قسم۔ وہ دیوانہ کہتا ہے مدینہ پاک میں صرف دو جنتیں نہیں ہیں۔ عالم صاحب کہتے ہیں سوچا تو میں نے تھا، بتایا بھی کسی کو نہیں، لیکن یہ دیوانہ کہہ رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں مدینے میں دو جنتیں ہیں، خدا کی قسم مدینے میں دو جنتیں نہیں، پورا مدینہ ہی جنت ہے۔ وہ دیوانہ کہہ رہا ہے۔ عالم صاحب کہتے ہیں میں ہکا پکا ہو گیا کہ یہ دیوانہ مجذوب میرے دل کی بات کو پڑھ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ مدینے کی ہر چیز ہی جنت ہے۔ تو مدینے جانے والوں آپ کو مبارک ہو، مدینے پاک میں جائیں، اگر کوئی چیز جسم سے لگ جائے نا تو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اگر مٹی مدینے کی لگ جائے نا تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، یہ جنت کی مٹی ہے، یہ عام مٹی نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر پرندے دیکھیں تو ان کا بھی ادب کرنا، ان کو کچھ چارہ اچھی نیت سے کھلانا، کیونکہ پورا شہر مدینہ جنت ہے۔ تو جو مدینے جا رہے ہیں ماشاءاللہ وہ مدینے بھی جا رہے ہیں، اصل میں جنت کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کاش یہ تڑپ اور عشق بڑھے۔ کئی لوگ مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں بس جی حج وہ عمرہ جو ہے نا مکے میں ہو جاتا ہے، مدینے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یاد رکھنا یہ جو حج اور عمرہ ہے نا اس کی قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے۔ جب تک در مصطفیٰ پہ نہیں جائیں گے حاضری قبول ہی نہیں ہوگی۔ رب پسند ہی نہیں کرتا کہ جو محبوب کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں جائے۔ رب فرماتا ہے اگر دین بھیجنا ہوتا ڈائریکٹ بھیج دیتا، کلمہ بھیجنا ہوتا ڈائریکٹ بھیجتا، قرآن بھیجنا ہوتا ڈائریکٹ بھیجتا، تم تک بھیجا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے بھیجا ہے۔ تو اس لیے اگر میری بارگاہ میں آنا تو پہلے محبوب کو خوش کر کے آنا، پہلے نبی پاک کا دیدار کر کے آنا، پہلے مدینے والے کو راضی کر کے آنا۔ تو جو مدینے جا رہے ہیں اصل میں وہ جنت کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا بیوٹیفل مقام، اتنی اچھی جگہ، آپ نے قرآن سے سنا، حدیث سے سنا کہ روئے زمین پر سب سے حسین و جمیل اگر جگہ ہے نا، اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ مصطفیٰ کا شہر مدینہ ہے۔ تو وہاں جا کے ادب کرنا ہے، وہاں جا کے جھگڑا نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب لڑائی جھگڑا اور غیبتیں گلے، وہاں جا کے خبریں، وہاں پہ نیوز، سیاسی تذکرے، وہاں جا کے جناب دنیاوی باتیں، وہاں جا کے گپیں، وہاں جا کے یاریاں، وہاں جا کے